بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امت مسلمہ کو اسلام کی تعلیمات سے بہرہ مند رکھنے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ میں بزرگان دین اور اولیاء کرام کا کردار برصغیر پاک و ہند اور عالم اسلام میں قابل تحسین رہا ہے۔ انہی بزرگان دین اور صوفیاء کرام میں خطہ پٹوار کی بزرگ ہستی قطب الاقطاب حضرت سید عبداللطیف قادری المعروف بری امام بھی ہیں۔ راولپنڈی شہر سے تقریباً 13 کلومیٹر شمال کی جانب ایک نہایت خوشنما اور سرسبز و شاداب پہاڑی کے دامن میں خوبصورت درختوں، ٹھنڈے چشموں اور شفاف و پاک بہتے ہوئے پانی کے حسین نالوں کے درمیان ایک چھوٹی سی تقریباً 150-200 گھرانوں پر مشتمل آبادی ہے، جسے نور پور شاہاں کہا جاتا ہے اور شاہاں ہو گیا۔ اور یہ بزرگ ہستی سلطان الاصفیاء امام الاولیاء بری امام سرکار کی ہستی تھی۔ آپ کا پورا نام نامی اور اسم گرامی سید عبداللطیف شاہ تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آل سے اور مشہدی حسینی ہیں۔ شجرہ نسب سے نجیب الطرفین سادات گھرانے سے تعلق واضح ہے اور طریقت کے سلسلہ میں زیادہ تر روایات سے متفقہ طور پر آپ قادری ہیں۔ آپ کا شمار ان صلحاء امت میں سے ہے جن کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ کے یہ برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو آج کم از کم برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا نام لیوا کوئی نہ ہوتا۔ دنیا کے اس عظیم کفرستان اور کروڑوں کی ہندو آبادی کے اس ظلمت قدے میں جن بزرگان دین نے لاتعداد قربانیاں دے کر شمع اسلام کو روشن کیا ہے، ان کے دوش بدوش جناب بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ علماء امت نے واعظ و تبلیغ سے اور صوفیاء عظام نے اپنی کرامتوں، اخلاق عالیہ اور فکر و درویشی کے بل بوتے پر لوگوں کو دل مو لیے۔ حقیقتاً دلوں پر اثر واعظ و تبلیغ سے کم ہوتا ہے، لیکن اخلاق عالیہ اور بے غرض پاک و مطہر زندگی انسان کو زیادہ سے زیادہ اس بے غرض و بے ریا شخص کی جانب کھینچتی ہے۔ اگر علماء نے لاکھوں کو دین اسلام کا سبق دیا ہے تو لا ریب صوفیاء نے لاکھوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا ہے۔ پھر ایک عالم دین اسلام کی جانب سے رغبت دلانے کے بعد یا اسے کلمہ پڑھانے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، لیکن جس کسی فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام سے روشناس ہوا، اس کا دامن تو دونوں جہانوں میں نعمتوں سے بھر گیا۔ اسے روحانی عظمتیں ملی اور ہر مراد پوری ہوئی۔ اس نے خدا اور اس کے دین کو صحیح آنکھوں سے دیکھا اور سمجھا۔ حضرت بری امام سرکار کی حیات طیبہ بھی اس قسم کے کارناموں اور کرامات سے پر ہے۔ اس لیے انہوں نے مجاہدات و عبادات کے لیے آبادیوں سے دور ایک تنہا مقام کا انتخاب کیا۔ سال ہا سال خشکی اور پانی میں چلہ کشیاں کی اور اپنے رب سے قرب و حضوری کی سعادتیں پائیں۔ جب آپ کی خوشبو پا کر خلق خدا آپ کی جانب دوڑی تو کسی کو مایوس نہیں لوٹایا، ہر شخص اپنے دامن مراد کو بھر کر لوٹا، یہاں تک تو سے بھر گیا۔ اسے روحانی عظمتیں ملی اور ہر مراد پوری ہوئی۔ اس نے خدا اور اس کے دین کو صحیح آنکھوں سے دیکھا اور سمجھا۔ حضرت بری امام سرکار کی حیات طیبہ بھی اس قسم کے کارناموں اور کرامات سے پر ہے۔ اس لیے انہوں نے مجاہدات و عبادات کے لیے آبادیوں سے دور ایک تنہا مقام کا انتخاب کیا۔ سال ہا سال خشکی اور پانی میں چلہ کشیاں کی اور اپنے رب سے قرب و حضوری کی سعادتیں پائیں۔ جب آپ کی خوشبو پا کر خلق خدا آپ کی جانب دوڑی تو کسی کو مایوس نہیں لوٹایا، ہر شخص اپنے دامن مراد کو بھر کر لوٹا، یہاں تک کہ اس دور کا شہنشاہ جہانگیر بھی آپ کی شہرت سے متاثر ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ کی ایک کرامت جو کہ بہت مشہور ہے اور زبان زد عام ہے، آج ہم آپ کو اس کا احوال پیش کریں گے۔
کہا جاتا ہے کہ جن دنوں میں آپ نے دھیر کوٹ میں قیام فرمایا تو اس علاقہ میں پانی کی شدید قلت تھی. لوگ کو دور دراز کے کنووں اور چشموں سے پانی لا کر اپنی ضروریات کو پورا کرنا پڑتا تھا. اس صورتحال سے علاقہ کے رہنے والے لوگ بہت تنگی محسوس کرتے تھے. پانی کی کمیابی کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی اٹھانا پڑتی تھی، کیونکہ گھریلو ضرورت کے لیے دور دراز سے پانی بھر کر لانا ایک تکلیف دہ کام تھا. ایک مرتبہ آپ کا ایک عقیدت مند شیر محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ حضور میرے گھر تشریف لا کر مجھے خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائیں. آپ نے اس کی دعوت قبول فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے. کچھ دیر تشریف فرما ہونے کے بعد آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا. اتفاق سے اس وقت شیر محمد کے گھر سے پانی ختم ہو چکا تھا اور پانی موجود نہ تھا، اس لیے شیر محمد ایک برتن لے کر چشمہ پر پانی لینے کے لیے چلے گئے، جو کہ گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا. شیر محمد کافی دیر کے بعد پانی لے کر واپس آئے تو حضرت امام بری رحمت اللہ علیہ نے دیر کی وجہ دریافت فرمائی تو اس نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں پانی نایاب ہے. گاؤں کے لوگ بہت دور دور جا کر چشموں اور کنووں سے پانی لاتے ہیں، جو ہم سب کے لیے ایک تکلیف دہ کام ہے. شیر محمد کی بات سنتے ہی آپ نے اپنا عصا وہیں ایک جگہ زمین میں گاڑ دیا اور فوراً وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا. اس چشمے کا پانی تیزی سے پھیلتا ہوا آبادی کی طرف بڑھنا شروع ہوا تو آپ نے ایک پتھر اٹھا کر چشمہ کے منہ پر رکھ دیا، جس سے پانی کی تیزی میں کمی واقع ہو گئی اور وہ اعتدال سے بہنے لگا. کہا جاتا ہے کہ آپ کی کرامت کے باعث زمین کے سینے سے پھوٹنے والا چشمہ آج بھی موجود ہے. مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس چشمے کا پانی پینے والا اور اس میں غسل کرنے والا ہر قسم کی بیماریوں سے شفا یاب بری پاک سخی شاہ سے خلیفہ دو میں پیر میٹھا سرکار، خلیفہ سو میں پیر دوانگ بادشاہ، خلیفہ چاروں میں عنایت بادشاہ. یہ چاروں خلیفہ ہیں بری پاک ہوئے. جس کو بری پاک آپ کریں یہ بری پاک کے خلیفہ ہے بولے. اور بری پاک کا فرمان ہے کہ پہلے ان کے پاس دعا کرو پھر میرے پاس آؤ، اور پھر دوبارہ بری پاک کی دعا کر کے پھر ان کے پاس آؤ، تاکہ جو ہے نا دو سلام کو بری پاک نے. اس لیے کہ یہ بری پاک کے بہت لاگو پیارے سے بری پاک نے ان کو اپنے بیٹا بھی سبق کیا. جو ہے یہ بورڈ کا درخت ہے، یہ بری پاک کے ہاتھوں کا لگایا گیا ہے. اور اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ یہ بری پاک جب بے دندی سے یہاں آئے نا تو جہاں سے یہ بری پاک کی درخت گیا، یہیں سے سرکار نے بیٹھ کر عبادت کی، پھر یہیں سے سرکار کی طرف سے.